علی گڑھ کا عالم خان۔ ڈاکٹر عبدال بیلا کی کتاب رستہ سے ایک مضمون پیش خدمت ہے علی گڑھ کا عالم خان۔ سفید حویلی کے باہر سورج کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ دھوپ حویلی کی مغربی دیوار پہ تڑپتی ہوئی اتر رہی تھی۔ حویلی کے باہر لوگوں کے جمع ہونے کی آوازیں تھیں، لوہے کے بھالے، نیزے اور تلواروں کے آپس میں رگڑ کھانے کی آوازیں، لوگوں کے بے ترتیب قدموں سے لپٹ کے حویلی کے بند دروازوں اور کھڑکیوں کے درزوں سے سرک کے اندر آ رہی تھی۔ اندر حویلی کے خوف سے بدکتے قدموں کی سرگوشیاں تھیں۔ عالم خان کو کندھوں سے پکڑ کے اس کا چھوٹا بھائی بدحواس ہوا کہہ رہا تھا، بھائی اوپر چبارے کی کنی پہ لگا سب جھنڈا اتار دو، یہ علی گڑھ ہے، لوگ جمع ہیں باہر، وہ حویلی کو آگ لگا دیں گے۔ چھوٹے کی آواز میں سسکیاں تھیں۔ عالم خان سیڑھیوں پہ پاؤں پھیلائے، ہاتھ کھولے، آنکھیں پھاڑے کھڑا تھا۔ خبردار، یہ ہمارے ابا کے ہاتھ کی جھنڈی ہے، میں نہیں اتارنے دوں گا۔ ابا ان کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا، سر سید کے عشق میں جیتا، ساری عمر ریل گاڑی پہ گارڈ بنا، عمر بھر سبز اور لال جھنڈیاں بغل میں لیے نوکری کرتا رہا۔ آخری دنوں میں وہ اسٹیشن ماسٹر بنا تو علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پہ ہی تعینات ہو گیا۔ اپنے شہر میں رہنے کی خوشی میں ساری عمر کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مضاف میں سفید حویلی بنا لی۔ دو ہی اس کے بیٹے تھے۔ عالم خان فوج میں نوکری کرتا، دوسری عالمگیر جنگ میں برما کے محاذ سے لڑتا ہوا واپس آیا تو سروے آف انڈیا میں نوکری کرنے لگا۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی سے ایسا پیار تھا کہ اسے پیار سے چھوٹو ہی کہتا تھا بھی وہ عالم خان سے 10 سال چھوٹا۔ ابھی چھوٹو 9ویں جماعت میں تھا کہ ایک دن دوپہر کو کلکتہ سے آئی طوفان ویل ان کی زندگی میں ہولناک طوفان لے آئی۔ ہوا یوں کہ عالم خان کے والد ریلوے اسٹیشن پہ اپنے دفتر کے باہر کھڑے تھے۔ گاڑی کا چلنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے گھنٹیاں بجنے لگی۔ گارڈ نے تیسری وhistle بجا کے بغل میں لی سبز جھنڈی ہلا دی۔ کوئلے سے چلنے والے کالے سٹیم انجن کے ڈرائیور نے گردن پلیٹ فارم کی طرف نکال کے پیچھے گارڈ کی سبز جھنڈی دیکھی، ہاتھ بڑھا کے انجن کے باہر لگی تار کھینچی۔ انجن کی چمنی سے کالے دھوئیں کا مرغولا نکلا۔ چھک چھک کی آواز کے ساتھ انجن نے ایک زوردار چیخ ماری۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے مسافر اچھل کے گاڑی پہ چڑھنے لگے۔ اپنے پیاروں کو وداع کہنے آئے لوگ گاڑی کے ساتھ ساتھ تیز قدم چلتے ہوئے گاڑی کی کھڑکیوں میں آدھا دھڑ باہر نکالے، ہاتھ ہلاتے اپنے پیاروں کے جدا ہوتے چہرے دیکھ کے اداس ہونے لگے۔ پلیٹ فارم پہ ایک دم سے گاڑی کی روانگی کے منظر سے شور بڑھ گیا۔ اس شور پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ اپنے دفتر کے باہر سبز جھنڈی ہاتھ میں لیے عالم خان کا باپ جھنڈی کا مٹھا بائیں پسلی پہ دباتا دباتا دیوار سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے گرتا، گھٹنے زمین پہ ٹیک گیا۔ جدھر طوفان میل جا رہی تھی اسی طرف سر جھکا کے زمین پہ گر گیا۔ وہ طوفان میل علی گڑھ سے لاہور کی طرف نکل آئی۔ عالم خان کے ابا اسی دن شام کو فوت ہو گئے۔ عالم خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ خود عالم خان شادی شدہ تھا، بیوی اور 2 بچے تھے، مگر اس کی ساری توجہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹو آگے پڑھو، پڑھتے جاؤ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انہی دنوں الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ الیکٹرانکس پڑھایا جاتا تھا۔ عالم خان نے چھوٹو کو BSc انجینئرنگ الیکٹریکل اور MSc الیکٹرانکس کرا دیا۔ چھوٹو کو بہت اچھی نوکری مل گئی۔ وہ آل انڈیا ریڈیو میں ٹیکنیکل انجینئر ہو گیا، ادھر پاکستان بن گیا۔ وہ 14 اگست 1947 کا دن تھا، جو پاکستان میں تو ابھی ایک شان سے مسکراتا ہوا چمک رہا تھا، علی گڑھ میں مسلمانوں کے دلوں میں خوف کی انی کھوپے غروب ہونے والا تھا۔ عالم خان کا چھوٹا بھائی خوف زدہ تھا۔ حویلی کے باہر جمع ہوتے جتھوں کے پیروں کی بے ہنگم مشتعل ہلچل سن کے وہ ڈرا۔ بڑے بھائی عالم خان کو کہنے لگا، بھائی یہ علی گڑھ ہے، اوپر چھت پہ لگا سب جھنڈا اتار دو، لوگ جمع ہو گئے باہر۔ وہ کھڑکیوں کے درزوں سے لوگوں کو جمع ہوئے دیکھ کے کپ کپا رہا تھا۔ ذیانی آواز میں سرگوشی میں بولتا، مجھے اوپر جانے دو، سب جھنڈی اتارنے دو۔ عالم خان سیڑھی پہ ٹانگیں کھولے، نتنے پھلائے کھڑا نفی میں سر ہلاتا ہوا کہہ رہا تھا، نہیں، یہ ابا کی سبزی جھنڈی ہے۔ مرتے وقت ابا کے ہاتھ میں یہ جھنڈی تھی، طوفان میل کے گزرتے وقت۔ آج ہی تو اس جھنڈی کو لہرانے کا دن آیا۔ طوفان سے ہمارے نصیبوں کی ٹرین آج گزر رہی ہے۔ آج ہی تو اس جھنڈی کو لہرانے کا دن آیا۔ طوفان سے ہمارے نصیبوں کی ٹرین آج گزر رہی ہے۔ آج ہمیں ہمارا ملک مل گیا ہے، پاکستان۔ بھائی یہ پاکستان نہیں، علی گڑھ ہے۔
چھوٹو لرزتا حویلی کے باہر جمع مجمع کی طرف اشارہ کرتا، کہتا بھائی لوگ جمع ہو گئے، کسی نے آواز دے کے باہر کسی کو تیل کا کنستر لانے کو بھی کہا ہے، بھائی وہ آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے ہم سب کو، میں بھلے جل جاؤں ابا کی سبز جھنڈی نہیں جلنے دوں گا، بھائی ہم اتنے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، میں تو لڑوں گا۔ عالم خان نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی تھی، وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو گیا۔ اس کی بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا، جیسے کچھ بھی ہو جائے وہ حویلی کے باہر جمع ہندو گنڈوں کو اپنے بچوں کو ہاتھ لگانے نہ دے گی۔ عالم خان کا چھوٹا بھائی آل انڈیا ریڈیو کا افسر تھا، باہر جمع لوگوں کی آوازوں میں کچھ آوازیں پہچانتا تھا، اسے زوم تھا کہ وہ باہر جمع لوگوں کو فساد نہ کرنے پہ قائل کر لے گا اگر حویلی کے اوپر لگی سب جھنڈی اتار لی جائے۔ اسی گمان میں وہ اپنے دونوں پیر مضبوطی سے حویلی کے شطرنجی کالے سفید سنگ مرمری فرش پہ جما کے پوچھنے لگا، بھائی تو نے ادھر رہنا ہے یا جانا ہے پاکستان؟ عالم خان نے کندھے اچکائے اور چھوٹو کی طرف حیرانی سے دیکھ کے بولا، یہ بھی پوچھنے والی بات، جدھر ہمارا پاکستان وہی ہمارا ٹھکانہ۔ چھوٹو کے چہرے پہ ایک دم عجیب سے اطمینان کی لہر آئی اور وہ اپنی نسل کی نس نس میں بجتی نبض اور چہرے پہ بنتی تصویر سے ہٹ کے ایک لمحے کو جیسے کچھ سوچ کے کہہ بیٹھا، پھر یہ حویلی؟ عالم خان نے سیڑھی پہ چوڑی کی ہوئی اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لی۔ تھوڑی دیر تک اس کے چہرے پہ نسل در نسل کی اور رہنے کی پرچھائیاں کپ کپائیں، پھر وہ آہستہ سے چھوٹو سے بولا، تم نہیں جاؤ گے پاکستان؟ یہ پوچھتے وقت اس کی آنکھیں اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں کے راستے اس کی روح کو ٹٹول رہی تھی۔ چھوٹو یہ سوال سن کے سر سے پیر تک کپایا، اس کے جسم کے روں روں کی آنکھ نے اٹھ کے کچھ کہنا چاہا، ایک دو بار اس نے کہنے کو منہ کھولا مگر حویلی کے در و دیوار کے دبدبے سے دبا کچھ سوچ کے اندر ہی اندر نہال ہوتا ہوا بولا، نہیں بھائی۔ کیوں؟ عالم خان اس کے جسم کی بولی سن چکا تھا، پھر بھی اسے کوئی وجہ سننی تھی۔ بھائی ادھر میری نوکری اچھی ہے اور یہ ابا کی حویلی۔ عالم خان نے دونوں پیر اکٹھے کر لیے، سر کو تھوڑے سے اوپر بائیں سے دائیں گھماتے ہوئے بولا، حویلی تیری ہوئی، میں تو جاؤں گا پاکستان۔ چھوٹے بھائی کے چہرے پہ ایک دم سے خوشی کی لہر آئی، لیکن اس کو چھپا کے دانتوں میں زبان دبا کے آہستہ سے بولا، پھر بھائی اوپر سبز جھنڈا؟ اب میں وہ اتار لیتا ہوں، اسے ادھر نہیں چھوڑوں گا، اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا پاکستان۔ عالم خان نے چھت پہ جا کے اپنے ابا کی سبز جھنڈی اوپر چبارے کی کنی سے اتار کے چومی اور اسے تہہ کر کے اپنی بغل میں دے کے نیچے اتر آیا۔ بغیر کوئی بات کیے وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ اس کی بیوی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ کون سی چیز اٹھائے اور کون سی نہ اٹھائے۔ عالم خان نے اپنی بیوی کو کہا، اپنی ٹرنکی تیار کر لو، آج کل ریل گاڑیاں ساری لیٹ ہو رہی ہیں۔ دوپہر والی کلکتہ سے آنے والی جو لاہور جاتی طوفان میل آج رات ادھر پہنچی، اس کی آخری سیٹی سن کے ابا گئے تھے، اسی پہ چڑھ کے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ عالم خان اوپر سے لائی سبز جھنڈی اپنی قمیض کے اندر بٹن کھول کے سینے پہ یوں پھیلانے لگا جیسے وہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہو۔ اتنی بڑی حویلی سے چند تن کے کپڑے سمیٹ کے عالم خان اور اس کی بیوی اپنے دونوں بچوں کو تیار کر کے نئے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں میں بڑا لڑکا تھا، چھوٹی لڑکی، دونوں ابھی اسکول میں داخل کیے جانے کی عمر میں نہیں پہنچے تھے۔ بچے حیران آنکھیں کھولے اپنے والدین اور چچا چچی کو تک رہے تھے۔ چچا چچی کے بھی دو چھوٹے بچے تھے۔ عالم خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو تعلیم دلواتے ذرا دیر سے شادی کی تھی، یوں اس کے دونوں بچوں سے اس کے چھوٹے بھائی کے بچے زیادہ چھوٹے نہ تھے۔ عالم خان نے اپنا سامان باندھ لیا، پھر چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے بولا، اب بول دے باہر جا کے آج رات کو میں جا رہا ہوں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خالی ہاتھ، کچھ لے جا رہا تمہاری حویلی اور ان کے ملک کا، بول ان کو میرے رستے میں نہ آئیں۔ عالم خان یہ کہتے کہتے غصے سے مٹھیاں کھول بند کرنے لگا، بولا، بول دینا ان کو میں نے پورا برما الٹا کر دیا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار لڑی ہے میں نے، میرے رستے میں کوئی نہ آئے۔ اسی رات چپکے سے عالم خان اپنی بیوی اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وہ حویلی اور وہ شہر چھوڑ دیا۔ عالم خان نے سر پہ سفید پگڑی باندھی، ساتھ آسمانی سی سوتی ساڑی میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے بازو میں چھپائی بیٹھی اس کی بیوی تھی۔ ان کی پیروں میں ایک جستی ٹرنکی تھی جس میں ان کا ایک جوڑا کپڑوں کا اور دو جوڑے بچوں کے تھے۔ یہ عالم خان وہ تھا جس کے یہاں آ کے 8 بیٹے اور پیدا ہوئے، سب کے ہاتھوں میں اس نے وہی سبز جھنڈی پکڑا دی، ہلالی پرچم بنا کے۔ عالم خان اور اس کی بیوی کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر دیوار پہ لگے پن بورڈ پہ لگی تھی۔ تصویر میں عالم خان نے بھاری سی ایک پگڑی سر پہ باندھی ہوئی
اس کی سلوٹوں سے بھری سفید قمیض کے نیچے دھاری دار تہمت تھی، ساتھ ہلکے گرے شیڈ میں بے ترتیب تہوں میں لپٹی ہوئی ساڑی میں ساتھ اس کی اہلیہ تھی۔ پن بورڈ پہ لگی تصویروں میں یہ بلیک اینڈ وائٹ سب سے بڑی تھی۔ اس تصویر کے نیچے 3 ستارہ جرت، کئی ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، نشان امتیاز اور امتیازی سندوں کی تصویریں تھیں۔ انہی تصویروں میں 9 افواج پاکستان کے اعلیٰ افسروں کی چھوٹی چھوٹی تصویریں چپکی تھیں۔ سب سے نیچے جس کی تصویر تھی وہ اسی بورڈ کے ساتھ ڈیسک پہ اپنی کونی رکھے سگریٹ کے کش لیتا ہوا میرا پرانا باس اور دوست لیفٹیننٹ جنرل جاوید عالم خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سگریٹ کی ڈبی کھول کے میرے آگے کی، میں ذرا سا جھجکا، پھر سگریٹ نکال کے منہ میں دے لی۔ جنرل جاوید عالم خان نے اپنا لائٹر جلا کے میرا سگریٹ سلگایا اور کہنے لگا، ہم 9 بھائیوں میں 5 پاکستان آرمی آفیسر رہے، 3 پاکستان ایئر فورس آفیسر اور 1 پاکستان نیوی میں ایڈمرل۔ میں اس کے کچھ بھائیوں سے آشنا تھا۔ جنرل شمیم عالم خان افواج پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف رہے، 4 اسٹار جنرل تھے، انہیں سب جانتے۔ وائس ایڈمرل شمون عالم خان کو میں پاکستان نیوی میں قیام کے دنوں میں ملتا رہا تھا۔ بڑے جیدار، کھلے ڈلے، ہنس مکھ 3 اسٹار ایڈمرل تھے۔ پیشہ ورانہ مہارت تو اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے بندے میں ہوتی ہے، ان میں رواداری اور خلوص بھی تھا۔ میں جنرل جاوید عالم خان سے اس کے سارے بھائیوں کے قوائف پوچھنے لگا۔ بولے، بیلا سب سے بڑے ظہیر عالم خان تھے، برگیڈیئر تھے، ان سے چھوٹی ہماری ہمشیرہ تھی، وہ دونوں ابا اور امی کی انگلی پکڑے پاکستان آئے۔ جانتے ایک بات بیلا؟ کیا سر؟ جب ہمارے ابا عالم خان پاکستان آئے تو ان کے پاس کتنا سرمایہ تھا، کتنے پیسے تھے؟ کتنے سر؟ 14 روپے 8 آنے۔ بس ادھر لاہور تک سفر کیسا تھا ان دنوں جانتا ہوں سر، ٹرین ٹو پاکستان کا ان دنوں نصیب کیا ہوتا ہے معلوم ہے مجھے۔ میرے والدین بھی اسی ٹرین سے پاکستان آئے تھے۔ پاکستان کہانی میں نے آپ کی طرح نہ بیت کے بھی بیتی ہوئی، سنی ہوئی، لکھی ہوئی ساری کہانی لکھی۔ ان دنوں یہ تھوڑی علم ہوتا کہ چلتی ٹرین چلتی رک گئی تو رات کے اندھیرے میں چلتی ٹرین کی ہر کھڑکی کے ساتھ افریت بھاگتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ٹرین میں سوار لوگ ایسے پھنس کے چڑھے بیٹھے تھے جیسے گڑ کی بھیلی پہ چیونٹیاں چڑھی۔ گاڑی کے اندر پیروں پہ پیر تھے، ایک ایک سیٹ پہ 3 پھنسے بیٹھے تھے۔ گاڑی کی چھت بھی لبالب لوگوں سے بھری ہوئی۔ ایسی پوری 5 ٹرینوں کو دشمن نے پاکستان پہنچنے سے پہلے کاٹا، ایک ایک کا پیٹ پھاڑا، بچوں کے گلے پہ چھریاں پھیری، بوڑھوں کی ٹانگیں کاٹی، جوانوں کے گردنوں سے سر جدا کیے، جوان عورتیں چن چن کے چن گاڑی سے اتار لی، پھر خون کے گہرے میں لت پت تڑپتے کٹے جسموں بھری ٹرین تیل چھڑک کے آگ لگا دی۔ تب گاڑی کو پاکستان طرف جانے کے لیے سب جھنڈی دکھائی۔ یہ تھی ٹرین ٹو پاکستان۔ میں نے جنرل کو کہا، میں ان ٹرینوں کو جانتا ہوں سر، آگے بولیں۔ عالم خان پھر کدھر اترے؟ بولے، واگا کراس کر کے گاڑی لاہور طرف آئی تو پوری ٹرین کے لوگوں نے جیسے نیا جنم لیا۔ بولے، ابا کے رشتہ دار زیادہ کراچی طرف گئے، ابا لاہور اتر کے راولپنڈی جاتی ٹرین پہ چڑھ گئے۔ بولے، کہانی لمبی ہے، سناتے کئی ڈبیاں سگریٹ کی پھک جائیں گی، تم ایک ہی سگریٹ سلگا کے پوچھ لو ساری کہانی، باقی باتیں تو اگلے سگریٹ کو سلگا کے پوچھوں گا۔ اس سگریٹ میں ابھی 2 کش ہیں، بس ایک بات بتا دیں۔ بولے، کیا؟ پوچھا، آپ کے والد صاحب عالم خان نے ادھر آ کے آپ سب 9 بھائیوں کو صرف افواج پاکستان میں ہی کیوں افسر بنایا؟ محکمے تو اور بھی تھے۔ بولے، اصل بات تو ابا ہی جانتے ہیں، ہمیں جو بتاتے وہ یہ تھا کہ جنرل جاوید عالم خان کچھ دیر خاموشی سے لمبے لمبے کش لیتے، دیوار پہ لگی اپنے والدین کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر کو گہری نظر سے تکتے خاموش رہے۔ بھاری سے ورزشی جسم کے، درمیانے قد کاٹ کے مضبوط آدمی، بولتے دھیرج سے، آہستہ آہستہ، بھاری باروب آواز سے، جیسے ببر شیر اپنی کھچار میں سرمستیاں کر رہا۔ بولے، اصل راز تو ابا ہی جانتے ہوں گے، مگر کیا؟ مگر انہیں سفید حویلی علی گڑھ سے سب جھنڈی اتار لانے کا دکھ تھا، تو ادھر آ کے انہوں نے یہ سب جھنڈا ہمیں اٹھا کے چلنے کا حکم دیا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں چاہتے تھے۔ ویسے بیلا ایک بات بتاؤں، ابا کہا کرتے تھے، انہوں نے ہنس کے سگریٹ کا گہرا کش لے کے دھواں چھوڑا اور مسکرا کے بولے، پتہ نہیں کیوں ابا ایسا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے سر؟ پھر مسکرائے اور زیر لبی بولے، ابا کہتے تھے، اب انڈیا کے پیٹ میں ایک پاکستان اور پل رہا ہے۔ میں نے آنکھیں پھیلا کے سنا
اور زور سے سر اس بات میں گھمایا اور سر آگے کر کے سرگوشی کی۔ میں نے کہا سر اس بار نومولود مسلم انڈیا کا کیپٹل پتہ ہے کون سا ہونا ہے؟ جنرل نے دھواں یکلخت منہ سے چھوڑا، دھوئیں میں ان کے ہونٹ ہلے اور بولے کون سا؟ میں نے سگریٹ ایشٹرے میں مسلا اور سر اٹھا کے ان کی بڑی بڑی تجسس بھری آنکھوں میں دیکھ کے کہا علی گڑھ۔